من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بارے میں سب سے پہلی بات وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ آیا وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا کہ آخرت چاہتا ہے. تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا. یہ سننا تھا. کہتے ہیں بغیر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھا اور اپنی نظر اٹھائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تعالیٰ مجھے رفیق اعلیٰ چاہیے نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان پر برابر یہ الفاظ جاری تھے اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور رفیق اعلیٰ تک مجھے پہنچا دے. چنانچہ یہ بات آہستہ آہستہ ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونی بند ہو گئی. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اوپر اٹھایا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک نیچے آتا ہے اور ادھر آپ کا دست مبارک نیچے آتا ہے, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ساتھیوں آخری لمحہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ تھا. وہ سورج اور وہ علم کا خزانہ جس سے بڑا علم کا خزانہ دنیا میں نہیں آیا, وہ سورج جس سے روشن سورج دنیا میں نہیں پیدا ہوا, اسے ہی کی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں دفن ہو گئے ہیں ساتھیوں, لیکن آپ جو تعلیم چھوڑ کر کے گئے تھے, آپ جن صحابہ کو چھوڑا تھا, وہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ختم ہونے والی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج بتاریخ 16 رجب سن 1435 ہجری مطابق 15 مئی سن 2014 بمقام جامع مسجد الغات زہر اہتمام مکتب توحید الجالیات الغات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ آخری کڑی جو پچھلے زائد از 2 سال 19 اپریل سن 2012 میں
جس کا آغاز ہوا تھا، جس کے سلسلہ وار خطابات تقریباً 34 قسطوں میں پیش کیے گئے، اور آج اور آخری کڑی پیش ہونے جا رہی ہے۔ حاضرین، جیسے کہ اس سے پہلے والی قسط میں، اس سے پہلے والی کڑی میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود کا آنا ہوا، بے شمار وفود آئے، حتیٰ کہ تفسیر نگاروں نے اسے عام الوفود سے خطاب کیا۔ بہت سارے وفود آتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، اور بعضوں نے جزیہ قبول کرنے پر راضی ہوا۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے حجۃ الوداع جو اہم ترین موقع تھا، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم نے سنا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا اہم پیغامات عطا فرمائے، اور کس طریقے سے امت کا ایک جمع غفیر، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ تو حاضرین، بہرحال بہت ساری چیزیں تفصیلاً ہم نے سنی، مختصر یہی خاکہ تھا جو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی آخری کڑی جس میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی، تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، پوری دلجوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اپنے اپنے موبائل وغیرہ اس کو سامت پر کر دیں، سائلنٹ کر دیں، تاکہ ایک سوئی کے ساتھ سننے کا موقع عنایت ہو۔ میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ سلسلہ وار دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی آخری کڑی پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک حیات مستعار ہے۔ دنیا میں آمد کا ایک مقصد ہے۔ یہ دنیا آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل ہی سے گزر کر کے انسان آخرت میں پہنچتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اس دنیا میں ہم نے کسی کو ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ کیا یہ لوگ جو آپ سے بحث کر رہے ہیں، آپ سے الجھتے ہیں، کیا آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے
اور یہ یہاں باقی رہیں گے؟ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی، وَهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ لوگ بھی مریں گے، پھر تم دونوں کا فیصلہ، تم دونوں کا اختلاف، تم دونوں کا آپس میں جو یہ لڑائی، آپس میں تم دونوں کی جو لڑائی ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ تو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی اصول کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ مکمل کر دی، 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں جو دین آپ لے کر کے آئے تھے وہ دین کامل ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جنت اور جہنم کا راستہ بتلا دیا، خیر اور شر کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ لوگ کس راستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں اور کس راستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی، اور دنیا اب آپ کی زندگی میں دنیا کا جو سب سے بڑا اجتماع تھا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حاضرین سے اقرار بھی کروا لیا کہ آپ نے امانت ادا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جب یہ چیز پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس دنیا میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے بھی رہنا آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا تھا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ آخرت میں آپ کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دینے والا ہے، جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، دنیا کے مقابل میں، بلکہ اس کے مقابلے میں دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ایک قیمتی ہیرے کے مقابلے میں مٹی کے ایک ذرے کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے متمنی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری موقع پر، آخری سال، کچھ ایسے حادثات آپ اس دنیا میں ظاہر ہوئے، اور آپ نے لوگوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی جس سے سمجھدار صحابہ کرام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی سال سن 10 ہجری کے شروع میں یا سن 9 ہجری کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، جو توحید کا مرکز ہے، جس پر شرک نے اپنا اڈا جما لیا تھا، جب یہ مرکز فتح ہو گیا، آپ کے قبضے میں آ گیا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں، اسلام میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میری موت کی خبر دے دی گئی ہے، میرے وفات کی خبر دے دی گئی ہے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ہمیں اور آپ کو بتلائے تھے، شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، لیکن ابھی ایک رکن ہے، آپ کے نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے 22 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایک رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے نہیں دکھایا تھا،
زبان سے آپ نے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ حج بیت اللہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نہیں بتلایا تھا۔ تو چنانچہ 10 ہجری میں 9 ہجری میں نبی کریم 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذی القعدہ میں مکہ مکرمہ کا قصد کیا اور حج کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے حج کیا، اور جب حج بھی آپ نے کر لیا تو اب آپ کے اس دنیا میں باقی رہنے کا کوئی زیادہ اہم مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے، کنکڑیاں کیسے ماری جاتی ہیں، طواف کیسے ہوگا، مزدلفہ اور عرفات میں کیسے قیام کیا جائے گا، یہ طریقہ ہم سے سیکھ لو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، بہت ممکن ہے کہ اس سال کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ حج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آ رہے تھے۔ 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، اتوار کا دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کچھ دور، آج جہاں پر رابغ ہے اس سے 22 کلومیٹر مشرق کے جانب ایک تالاب تھا، اس تالاب کو غدیر خم کہا جاتا تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے۔ تو اس قیام کے درمیان آپ نے ایک بڑا خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا آ جائے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر کی بات کو قبول کر لوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو بھیجے اور ہماری روح کو قبض کر لیں۔ اس لیے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو بڑی بھاری ہیں، ان کا خصوصی اہتمام کرنا۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، اس سے جو گمراہ بھٹکے گا، اس کو جو چھوڑے گا وہ گمراہی کے راستے پر جائے گا، اور جو اس کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی گویا آپ نے یہ واضح کر دیا کہ اب اس دنیا میں میری زندگی کے دن گنے چنے ہیں، بلکہ اس سے بھی واضح بات، حج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجۃ الوداع کے لیے نکلے نہیں تھے کہ بعض دعات کو یمن کی طرف اور بعض دوسرے علاقے میں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا۔ تو ان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں رخصت کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ لعلی، ایا معاذ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، تم آؤ تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو، تم آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد پر سے ہو، لیکن وہاں تم مجھے خطبہ دیتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے تم نہ پاؤ۔ یہ سننا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی جدائی کے غم میں آواز سے رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا، آپ نے خود اپنا چہرہ مبارک مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا اور کہا، یا معاذ ان اقرب الناس، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں اور چاہے جس خاندان کے رہنے والے ہوں، یعنی میرا قرب اسی شخص کو حاصل ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، خواہ خاندان سے میرے قریب ہو یا خاندان سے میرے دور ہو، خواہ میرے شہر کا رہنے والا ہو یا میرے شہر سے دور کا رہنے والا ہو۔ جتنا تقوی اور جتنی پرہیزگاری اس کے اندر پائی جائے گی اتنا ہی وہ میرے قریب ہوگا۔ ساتھیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری باب آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا پورا کر چکے اور امت کو خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا۔ اسی لیے علامہ حالی رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ جب امت کو سب مل چکی، حق کی نعمت ادا کر چکی، فرض اپنا
رسالت رہی باقی، رہی حق پہ باقی، نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت کا قصد فرمایا جس کی ابتدا ایک بیماری سے ہوتی ہے، جس کی ابتدا ایک بیماری سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے بیماری اٹھائی، اور بعض بیماریاں بڑی سخت اور تکلیف دہ بیماری تھیں، جن میں سے بعض کا اشارہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ البتہ ساتھیوں، یہ ایک چیز ہمیں اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ بسا اوقات بعض چیز ہمارے یہاں بہت مشہور رہا کرتی ہے، لیکن تحقیق سے وہ چیز صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی علاوہ بات میں کہہ رہا ہوں جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ کو ہوئی یہ چیز متعین نہیں ہے۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے جو ہمارے آپ کے ہاں مشہور ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہے جو زیادہ راجح ہے، جو زیادہ راجح ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول سے ہے؟ 12 ربیع الاول سے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا، یہ ساتھیوں یہ تحقیق بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی الجھنیں ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کتاب سیرت النبی کا مطالعہ کر لیں، اور اس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کو دیکھیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کس دن قیام پذیر تھے؟ جی دن کون تھا بھائی؟ جمعہ کا دن تھا، زور سے بولیں، کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ کہا اگر جمعہ کے دن کو 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن مانتے ہیں تو 12 ربیع الاول کسی بھی طریقے سے پیر کے دن پڑتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات متعین ہے صحیح بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے اور ان کی وفات ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہے، پیر کے دن ہے۔ اب اگر آپ حساب لگا لیں، خواہ تینوں مہینے کو یعنی ذی الحجہ، محرم، سفر، ان تینوں مہینوں کا 30 دن کا مانے، یا ان تینوں مہینوں کا 29 دن کا مانے، یا ان تینوں مہینوں میں ایک کو 29 دن کا مانے، پھر بھی پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتا، پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں پڑتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ بعض چیزیں ساتھیوں ہمارے ہاں مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق جو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کی پیدائش ہے، یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ راجح یہ لگتا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں لوگ دین کے نام پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے 12 ربیع الاول ہی کو، اسی کو میلاد مناتے ہیں اور اسی کو 12 وفات کہتے ہیں۔ علی کل حال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو آپ کی وفات ہے اور کتنے دن آپ بیمار رہے، یہ چیز متعین نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ 10 دن بیمار رہے، بعض نے کہا آپ کی بیماری 13 دن ہے، بعض نے کہا آپ کی بیماری 12 دن ہے۔ علی کل حال جو بات متعین ہے ساتھیوں وہ یہ کہ سفر کے آخری ایام تھے، 20 کے بعد سفر کے آخری ایام تھے، 11 ذی الحجہ یا 11 ہجرت کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے، بقی میں اپنے کسی ساتھی کے جنازے لے کر کے گئے تھے، دفن سے واپس آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیماری کی ابتدا ہے جس سے آپ دوبارہ صحت یاب یا شفا یاب نہیں ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سنن دارمی میں اور سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بقی میں ایک جنازے سے فارغ ہو کر کے تشریف لے آئے، اس وقت میرے سر میں بہت درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نے کہا کہ واہ راسا، ایسا لگتا ہے کہ آج میرا سر پھٹ جائے گا۔ آپ نے کہا یا عائشہ تو انا واراسا، اے عائشہ میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا جس طریقے سے میاں بیوی کے اندر کچھ دل لگی ہنسی کی بات ہوتی ہے، آپ نے کہا عائشہ تم پریشان کیوں ہو؟ اگر ہم سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں نہلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کفناؤں گا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھا کر کے تمہیں دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر خالی ہو اور آپ یہاں اپنی کسی دوسری بیوی کو لا کر کے رہیں؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اسی وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا اور آہستہ آہستہ بخار نے آپ کو پکڑا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہیں ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا سبب ساتھیوں، جس نتیجے پر آج کل میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردے کا فیل ہونا ہے۔ یہ بات شاید آپ کو مشکل سے کہیں مل سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ آج کل جلد ہی چند دن پہلے مجھے ایک حدیث ملی جسے علامہ البانی رحمہ اللہ مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصرہ کی بیماری نے پکڑا۔ خاصرہ اصل میں کہتے ہیں بغل کے درد کو۔ بعض علماء نے، بعض اہل لغت نے اس کا ترجمہ کلیہ یعنی گردے کی بیماری سے بھی کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر آپ نے جو زہر کھایا تھا ساتھیوں، اس لیے کہ یہود نے آپ کو زہر دینا چاہا تھا، اس زہر کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو آپ بچ گئے تھے اور آپ محفوظ رہ گئے تھے، لیکن اس زہر کا اثر آپ کو برابر تنگ کرتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہوا تو اس زہر کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی، اور ایسا لگتا ہے یہی زہر تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردے میں درد رہا کرتا تھا اور وہ تکلیف ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو شروع ہوئی ہے وہ سر درد سے شروع ہوئی ہے، اور یہ سر درد گردے کی تکلیف کی وجہ سے تھا، اور یہ تکلیف اس زہر کی وجہ سے تھا جو نبی کریم، یہ تکلیف اس زہر کی وجہ سے تھی جو زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے غزوہ خیبر کے موقع پر دینا چاہا تھا۔ آپ تو بچ گئے تھے، حالانکہ آپ نے منہ میں رکھ لیا تھا اس کو، لیکن اس جس پنڈلی کو آپ، جس بازو میں جانور کے آپ کو زہر دیا گیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آپ نہ کھائیے، مجھ میں زہر کو پلا دیا گیا ہے، لیکن آپ کے ایک ساتھی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھایا اور وہ انتقال کر گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا اور چند دنوں تک یہ بیماری ساتھی آہستہ رہی، لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تیز ہو گئی، اس قدر تیز ہو گئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے یہاں باری باری جانا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، لیکن 8 بیویاں ایسی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری میں روزانہ ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اسی حالت میں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے اس قدر تیز پکڑ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے، اور روزانہ آپ یہ پوچھا کرتے تھے کل مجھے کس کے پاس رہنا ہے، کل مجھے کس کے پاس رہنا ہے، کل مجھے کس کے پاس رہنا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے یہ محسوس کر لیا، اور بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طریقے سے پریشانی ہے۔ ایک پریشانی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی حالت میں آپ کو ہر جگہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بیماری کے حالت میں لوگ بکثرت آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب ایک جگہ متعین نہیں ہوگی تو اس کا اچھی طریقے سے انتظام
نہیں ہو پائے گا۔ ظاہر بات آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، تو زوار زیارت کرنے والوں کی عیادت کا انتظام اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دو وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا ساتھیوں یہ حال تھا کہ آپ اپنے پیروں سے چل کر کے ازواج مطہرات میں سے ایک دوسرے کے ہاں نہیں جا پاتے تھے۔ تو جب لوگوں نے اجازت دے دیا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کے کندھے کا سہارا لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وہیں اپنی بیماری کے 5 دن گزارے ہیں۔ وہیں پر آپ نے اپنی بیماری کے 5 دن گزارے ہیں ساتھیوں۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے، 5 دن آپ کے وفات کے باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت تیز ہو گیا، تکلیف زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے، شاید عشاء کی نماز تھی، کچھ متعین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس کی ایک وجہ اور تھی کہ صحابہ کرام کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں، لہذا آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ خصوصی طور پر انصار اس سے بہت متاثر تھے، انصار اس سے بہت متاثر تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار کی ایک مجلس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کے بیٹھے رو رہے ہیں اور مدینہ منورہ اور امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے ان لوگوں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ 5 کنویں کا پانی لے آؤ اور 5 مشک میرے اوپر پانی ڈالو۔ دیکھیے ساتھیو، یہ وہ نبوی علاج ہے جس سے طب آج تقریباً پہنچ سکا ہے۔ آج بخار تیز ہوتا ہے تو میرے بچپن میں تھا جس کو بخار تیز ہو اسے پانی کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا، جس کے پانی کے قریب نہیں، لیکن آج جب بخار تیز ہوتا ہے تو اسے پانی سے نہلاتے اور ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طب نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اس قدر تیز تھا کہ ساتھیوں ساری باتیں تفصیل سے نہیں رکھی جا سکتی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو چادر تھی موٹی، لحاف تھا، چادر نہیں لحاف تھا، اس کے اوپر جب ہم نے ہاتھ رکھا تو وہ جل رہا تھا بخار کی تپش کی وجہ سے۔ اور ہم نے کہا نبی کریم آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے تم لوگوں میں سے کئی آدمی 7 آدمی کے برابر بخار تیز ہوتا ہے۔ تو اس قدر بخار تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشک پانی کے منگائے اور اس کو اپنے اوپر ڈالا۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے ایک لمبا سا خطبہ دیا نماز پڑھا کر کے۔ اس خطبے کے اندر چند اہم وصیتیں فرمائیں۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی حالت میں بھی امت کے خیر خواہی کا آپ حق ادا کرتے رہے اور وہ چیز جو ان کے دین اور دنیا کے اندر مفید ہو سکتی تھی، خصوصاً آخرت کے لیے جو چیز مفید ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان کرنے میں کوئی کسی بخالت اور کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ ان میں سب سے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بارے میں بیان کیا۔ سب سے پہلی بات وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ آیا وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا کہ آخرت چاہتا ہے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ یہ سننا تھا، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جان و مال اور اولاد سے آپ کے اوپر قربان جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کسی ایک اللہ کے بندے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے۔ حالانکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں یا
آخرت چاہتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسجد میں جتنے دروازے کھل رہے ہیں، جب مسجد نبوی بنی تھی تو ظاہر بات اس وقت یہ پکی دیوار تو تھی نہیں، یہ کھجور کی ٹٹی باندھ دی گئی تھی ساتھیوں. تو جس صحابی کا جس طرف گھر تھا، ان لوگوں نے کیا کام کیا تھا کہ اتنی جگہ کو باقی رکھا تھا اور کھول لیا تھا، اسی جگہ سے مسجد میں آیا کرتے تھے. تو اس میں حضرت علی کا بھی تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دروازہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اب سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے. اس کے بعد آپ نے دوسری وصیت جو کی تھی وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے اور باعث تعجب بھی ہے ساتھیوں. باعث عبرت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک پیغام دیا تھا، اور باعث تعجب یہ ہے کہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی ایک بہت بڑی جماعت آج آپ کی اسی وصیت کی مخالفت کر کے اس برائی کے اندر مبتلا ہے. چنانچہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم سے پہلے جتنی قوم کے لوگ تھے، یہود ہو یا نصارہ ہو، ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے بزرگوں کو مسجد میں دفن کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی قبر کے پاس مسجد بنایا کرتے تھے. دیکھو تم لوگ ایسا نہ کرنا. تو یہ ہمیں آپ کا پیغام تھا، لیکن آج ہماری امت کا بہت بڑا طبقہ، ہمارے مسلمانوں کا، اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک مبتلا ہے کہ پیر کو کہاں دفن کریں گے؟ مسجد میں، اور جہاں کوئی بڑی قبر ہوگی وہاں مسجد بھی وہ بنا لیں گے. تیسری وصیت یہ تھی آپ نے، چونکہ انصار نے خدشہ ظاہر کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انصار میرے قلب و جگر ہیں، انصار میرے قلب و جگر ہیں، ان کے اوپر تم لوگوں کا جو حق تھا وہ تو انہوں نے ادا کر دیا ہے، اپنے بہادروں کو قتل کروایا ہے، اپنی زمین اور اپنی کھیتی کا انہوں نے نقصان کیا ہے، اپنی تجارت کا نقصان کیا ہے، کتنی ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ان کے کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر جو حق تھا انہوں نے دے دیا ہے، لیکن ابھی ان کا حق باقی ہے. لہذا اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو تو اس سے درگزر فرمانا. اگر کوئی آدمی نیکی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اسے سراہنا. اگر کسی سے غلطی ہو جا رہی تو اس سے درگزر کرنا. اور دیکھ لو ساری دنیا کے جتنے خاندان ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، لیکن انصار ایسے خاندان ہیں جو کم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے. اسی لیے آج ساتھیوں دیکھیں گے انصار کی تعداد بہت کم ہے، انصار کی تعداد بہت کم ہے. وہ انصاری ہمارے اور آپ کے ہاں جو ہندوستان پاکستان میں ہے نہیں، وہ تو انصاری یعنی جو پہلے جلہا تھے، حائق تھے، انہوں نے اپنا لقب انصاری رکھا، وہ انصاری نہیں. یہ انصاری جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے مدینہ منورہ کے، آج ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. چوتھی بات آپ نے اس میں یہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں پریشان نہ ہو، میں تم سے پہلے میرے سامان کی حیثیت سے جا رہا ہوں، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، لہذا تم لوگ کوئی ایسی تبدیلی نہ کرنا کہ میرے حوض پر پہنچنے میں، یعنی تم میرے حوض پر پہنچو اس میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا جو آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد آپ خطبہ نہیں دے پائے. 4 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بیماری کے اندر اور تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا، زہر کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اہل خانہ کو شبہ ہوا کہ آپ کو ذات الجنب ایک بیماری عرب میں ہوا کرتی تھی اور بڑی خطرناک بیماری سمجھی جاتی تھی، کہیں وہ بیماری تو آپ کو لاحق نہیں ہے، اس کا شبہ ہوا. ساتھیوں مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ جو کلیہ خاصرہ کی تکلیف ہوا کرتی تھی، بسا اوقات آپ کے اوپر گشی طاری ہو جایا کرتی تھی. تو ہم لوگوں کو شبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصرہ کی بیماری نہیں ہے، وہ ذات الجنب کی بیماری ہے.
ذاتل جنب کی بیماری ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپ کو زبردستی دوا پلانا چاہا۔ آپ اپنے ہاتھ سے منع کرتے رہے لیکن ہم لوگوں نے مانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ذات الجنب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مبتلا نہیں کرے گا۔ تم لوگوں نے میرے اشارے کو نہیں مانا تو تم میں کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو زبردستی دوا نہ پلائی جائے، اللہ عباس کو، اس لیے کہ عباس جو میرے چچا ہیں وہ تمہارے اس کام میں شریک نہیں ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے موجود کوئی ایسا آدمی نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئیں، وہ روزے سے تھی، پھر بھی لوگوں نے زبردستی ان کو دوا پلائی ہے، ان کو روزہ توڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے دن بڑی تکلیف تھی۔ اسی چوتھے دن ہمارے خیال سے جمعرات کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کاغذ لے آؤ اور قلم لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ وصیت لکھ دوں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکلیف کو دیکھا تو آپ کو مزید تکلیف دینا نہیں چاہا کہ ایک تو آپ ایسے ہی پریشان ہیں، آپ ہمیں تعلیم دیے ہیں، کتاب اللہ کو مکمل چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہماری ہدایت کا اس میں سامان موجود ہے، اس لیے صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں کاغذ دے دینا چاہیے، آپ پتہ نہیں کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں کاغذ نہیں دیا جائے، تو چونکہ آپ نے صرف ایک ہی بار کاغذ مانگا تھا، اسے دہرایا نہیں، اس لیے اور صحابہ کرام کا جب آپس میں اختلاف ہو گیا تو آپ نے فرمایا قوموا عنی، جاؤ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میرے پاس سے ہٹ کر کے چلے جاؤ، میں جو چیز سوچ رہا ہوں وہ تمہارے سوچنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بات کی وصیت کی ہے ساتھیوں، 3 بات کی وصیت کی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جزیرے عرب سے مشرکین کو نکال دینا، اسی لیے جزیرے عربیہ میں کسی مشرک کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنی عبادت گاہ بنائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وفود جو آئیں صلح کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، جس طریقے سے میں ان کو نوازتا رہا ہوں، ان کو دیتا رہا ہوں، ایسے ہی ان کو تم لوگ نوازتے رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری بات میں بھول گیا، آپ نے تیسری کس چیز کی وصیت کی تھی وہ بھول گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کتاب اللہ کے تمسک کی آپ وصیت کرنا چاہتے تھے، یا حضرت اسامہ کا لشکر جو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ آپ نے انہیں بھیجنا چاہا، وہ جرف تک پہنچا تھا لیکن آپ کی بیماری شروع ہو گئی تو وہ لشکر وہیں پر رک گیا، آپ کو کہنا چاہتے تھے کہ ہاں اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا۔ تیسری چیز بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنا لینا، یعنی میری قبر کے اوپر عرس نہ لگانا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر عرس نہ لگانا، جیسا کہ موطا امام مالک کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت جو کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ نماز کا خصوصی اہتمام کرنا۔ خلاصہ یہ ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن آپ کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ اس دن مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو مرد اور جو ازواج مطہرات یا جو عورتیں تھیں آپ نے گھر میں نماز پڑھائی ہے۔ چنانچہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور فضل ابن عباس کی والدہ ہیں، اسی لیے انہیں ام الفضل کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سورہ والمرسلات پڑھی ہے مغرب میں۔ ذرا سوچیں ساتھی، سوچنے کی بات ہے کہ آپ بیمار ہیں اور بیماری اتنی ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، پھر بھی آپ جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، اور کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ والمرسلات، جو 2 صفحے کے اندر ہے ساتھیوں۔ ذرا سوچیں کتنا، جسے ہم اور آپ فجر کی نماز میں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کتنا، 2 صفحے مکمل ہے، ذرا مصحف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے،
2 صفحے مغرب کی نماز میں آپ نے اسے پڑھایا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جا سکے، بلکہ آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی مغرب کی نماز ہو جس میں آپ نہیں جا سکے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ کوئی نماز پڑھائے۔ اب صحابہ کرام کے سامنے دو ہی شخصیتیں تھیں جو اس کا حق ادا کر سکتی تھیں، وہ کون؟ ایک حضرت ابوبکر تھے اور دوسرے حضرت عمر۔ حضرت ابوبکر وقتی طور پر وہاں پر موجود نہیں تھے، تو حضرت ہمارے خیال سے جندب یا کیا نام ہے صحابی کا، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ چلیے نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کیوں نہیں دیا؟ ابو بکر سے آگے بڑھنے کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے اور آپ کو معلوم ہوا تو آپ ان صحابی کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے مجھے کیوں آگے بڑھایا؟ میں تو سمجھا کہ تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر سے کہو نماز پڑھانے کے لیے، اور ابو بکر یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے نماز پڑھا دی ہے۔ علی کل حال عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکلیف میں اضافہ ہوا، آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے ازواج مطہرات نے کہا اور گھر میں جو لوگ تھے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا ایک صحن لاؤ، اس میں مجھے بیٹھاؤ اور میرے اوپر ایک گھڑا پانی ڈالو۔ چنانچہ پانی ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرنے لگے لیکن آپ پھر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں جب ہوش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا میرے اوپر پانی ڈالو۔ پانی ڈالا گیا، آپ اٹھنے کی کوشش کیے لیکن آپ کے اور پھر غشی طاری ہو گئی اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوشش کیا اور آپ نہیں جا سکے تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ کتنی؟ 17 نمازیں، یعنی گویا 3 دن تو مکمل نماز پڑھائی تھی۔ وہ کون؟ جمعہ کا دن اور سنیچر کا دن اور اتوار کا دن، اور 2 نمازیں، ایک نماز پیر کے دن کی اور ایک نماز جمعرات کے دن کی۔ یعنی جمعرات کی عشاء سے لے کر کے پیر کی صبح تک ساری نمازیں کس نے پڑھائی ہیں؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے۔ تو اسی درمیان میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، پیچھے نہ ہٹو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے تو ابوبکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت اصل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور ابو بکر آپ کے تکبیر کو، اس لیے کہ آپ کی آواز اتنا زور سے نہیں نکل رہی تھی، صحابہ کی تعداد سینکڑوں کی رہی ہوگی، اس بیماری میں آپ لوگوں تک کیسی اپنی بات پہنچا سکتے تھے، اور حضرت ابو بکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ البتہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ معلوم نہیں کون سا دن ہے، ہم نے کوشش بھی کی کہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس تاریخ کی بات ہے، لیکن معلوم نہیں ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ ان کے بغل میں نہیں بلکہ ایک کپڑے میں لپٹ کر کے آپ نے ان کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھی۔ ساتھیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت کر دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب میرے بعد مسلمانوں کی امامت اور قیادت کون کریں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، آپ کے وفات میں 3 دن باقی رہ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم وصیت فرمائی۔ اس پر کبھی تفصیل سے میں بات کروں گا، البتہ ہر مسلمان کے لیے وہ چیز ضروری ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بیماری کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ کس کی پرواہ تھی؟ امت کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سا پیغام دیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے آپ نے
کتنا؟ وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کا انتقال نہ ہو الا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج ساتھیوں یہ چیز ہمارے درمیان سے غائب ہے۔ ہماری روزی کا معاملہ آتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے بلکہ بدظنی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کے نہیں بلکہ بدظنی کے۔ 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، اب دوا کھانی عورتیں شروع کر دیتی ہیں اور آپریشن و فلاں کا معاملہ آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ ارے زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے ان کو کھلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس یہ ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں صرف 4 مہینے کا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ بچے کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، ماں کی پیٹ میں بچے کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ بچہ ابھی دنیا سے باہر نہیں آیا کہ ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ بچے کی روزی بھیج دے رہا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تو اس کے اوپر اجر اور ثواب ملنے والا ہے کہ آپ اس کی پر اللہ کی دی ہوئی روزی اسے کھلائیے۔ اللہ نے دیا ہے، ماں وہ اللہ کا دیا ہوا رزق اس کو پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، کس کی دی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ثواب کون لے رہے ہیں؟ ماں اور باپ لے رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا کہ تم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کہاں کہاں ہمیں رکھنا ہے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 دن پہلے آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے صدقہ کر دیا، جو غلام تھے آپ نے آزاد کر دیا، کسی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ چنانچہ مسند احمد میں صحیح ابن حبان میں حضرت امامہ ابن سہل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم اور عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی ایک بات بتائی۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ 6 یا 7 دینار جو ہیں اور میرا جو ہتھیار ہے 6 یا 7 دینار جو ہیں اس کو لے آؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ یہ کہے اور آپ پھر اوپر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے اور میں آپ کی بیماری کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ وہ دینار کہاں گئے؟ عائشہ وہ دینار کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکلیف کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہ گیا، میں ابھی لا کر کے اسے صدقہ کر دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ لے کر کے آئیں، آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں دست مبارک پر رکھا اور کہا کہ اگر اللہ کا نبی یہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ ذرا سوچیں ساتھیوں، آج ہم لاکھوں اور ہزاروں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہا کرتی۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ آخری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا ساتھیوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے خزانے کی کنجی عطا فرمائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا نہیں چاہتا تھا، وہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کیا ہے؟ اور آخرت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دینے والا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس رات حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ہم نے اپنے پڑوس سے تیل منگا کر کے تو گھر میں اجالا کیا تھا۔ علی کل حال اسی دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آتی ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی تو برداشت نہ ہوا اور کہنے لگیں واہ کرب ابتا، اے میرے باپ کی پریشانی اور سختی، واہ کرب ابتا، اے میرے باپ کی پریشانی اور سختی۔ آپ نے کہا لا کرب علی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد
کوئی سختی اور پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ تیرے باپ کا پر وہ وقت آ چکا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی اس دنیا سے جانے کا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے قریب کیا اور ان کے کان میں ایک بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر جب رویا اس کے بعد پھر قریب کیا اور کہا، کوئی بات ان کے کان میں کہی، دوسرا کوئی نہیں سن سکا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ آپ سے کیا کہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کا راز ہمیں کسی سے بتانا نہیں چاہتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فاطمہ، میرا تمہارا جو حق ہے، اولاً تو میں تمہاری ماں کی حیثیت رکھتی ہوں، تمہارے باپ کی بیوی ہوں، میرا جو تم پر حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر کے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ پہلی بار جب میں روئی تو مجھ سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، ہر سال حضرت جبرائیل میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 دور کیا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری وفات ہونے والی ہے۔ تو کہا اس پر میں نے رو دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے فاطمہ سنو، میرے خاندان میں سب سے پہلے جس کی ملاقات مجھ سے ہوگی وہ تم ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار رکھا ہے۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو ہم نے ہنس دیا۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیو حیات مبارکہ کا آخری دن ہوتا ہے، وہ پیر کا دن تھا۔ صحابہ کرام فجر کی نماز کے اندر جمع ہیں، اور صحابہ کرام کی ساتھیوں کوشش ہوا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے قریب حاضر رہیں آپ کی اس بیماری کو دیکھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کو آپ سے جو محبت تھی کسی اور سے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت ابوبکر فجر کی نماز لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے دروازے کا پردہ ہلتا ہے، پردہ ہلا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس طرف متوجہ ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک نکال کر کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے سمجھا کہ آج آپ نماز پڑھانے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جتنا خوبصورت چہرہ آپ کا ہمیں اس دن لگا ہے کبھی اور نہیں لگا۔ آپ کے چہرے پر عجیب قسم کی ایک روشنی تھی، جس طریقے سے مصحف کا ورق صاف ستھرا رہا کرتا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے اشارے سے کہا، صحابہ کرام کو اتنی خوشی تھی اس لیے کہ کئی دن ہو گیا صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اور اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو، اور آپ لوگ جانتے ہیں ساتھیوں کہ چراغ جب بجھنا چاہتا ہے تو اس کی لو ایک بار تیز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ جب چراغ بجھنا چاہتا ہے تو اس کی لو ایک بار تیز ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، اس لیے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر عجیب نور تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خطرہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی نماز توڑ نہ دے، اتنی خوشی ہوئی کبھی نماز ان کی نماز میں خطرہ پیدا نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر پردے کو گرا لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ سکے۔ علی کل حال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نماز کے بعد باہر آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اللہ کے رسول کو بڑا سکون ہے، بڑا آرام ہے۔ یہ سننا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام جنہوں نے ہفتوں گزار دیا تھا، یہاں پر ہفتہ گزار دیا تھا، وہ یہاں سے اب اپنے کام پر چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب ان کا کھیت تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ساتھیوں چاشت کا وقت نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار بار دوڑا پڑنے لگا اور وہ زہر اپنا اثر دکھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ہوا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حالت بگڑنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر گھر میں داخل ہوتے ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اگر بات صحابہ کان لگا کر کے سنتے تو آپ کی زبان سے ادا ہوتے
چند الفاظ سنائی دیتے جن میں ایک لفظ یہ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا دھیان دینا، اے لوگو نماز کا دھیان دینا، اور تمہارے جو غلام ہیں نوکر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ساتھیو یہ نماز ہے جسے آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ذرا سوچیں مسلمانوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ علامہ حافظ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں 5% بھی مسلمان آپ کو شاید ہی مل جائیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ یہ اس عبادت کی بات ہے جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان لگا کر کے ہم نے سنا، تب سنائی دیا کہ آپ کریں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ہاتھ میں جو مسواک تھی اس کی طرف جب للچائی نظر سے دیکھا، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہاتھ چہرے سے اشارہ کیا کہ ہاں، آنکھ سے اشارہ کیا ہاں، ہم نے اسے لیا اور اپنے منہ میں اسے کوچا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ میری فضیلت تھی، کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے منہ سے اسے کوچا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بہترین انداز میں مسواک کی ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علی کل حال اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی، اب خطرہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو حضرت اسامہ جو لشکر لے کر کے جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ لشکر بھی اب مدینہ منورہ آ گیا۔ حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں دیکھ کر کے ایسے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علی کل حال ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا جا رہا تھا، غشی بار بار طاری ہو رہی تھی، تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو تکلیف اتنی تھی ساتھیوں کہ آپ کے بغل میں ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے لیے بھی میں برتن لاتی تھی، آپ برتن میں پیشاب کیا کرتے تھے۔ آپ کو یعنی اتنا بھی لے کر کے بھی بیت الخلاء آپ کو جایا نہیں جا سکتا تھا، تو آپ کے بغل برتن میں ایک پانی رکھا تھا، آپ بار بار پانی ہاتھ میں ڈالتے، پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے دستے مبارک اور اپنے چہرے کے اوپر کہتے، اور بار بار زبان سے ادا ہو رہا تھا الا ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سختی ہم نے دیکھی موت کی تو اب کسی کے اوپر بھی کتنی سختی آئے مجھے تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک ساتھیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی الجھن میں پڑ گئیں، بڑا انہیں افسوس ہوا۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور اپنی نظر اٹھائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اور آپ کہتے جا رہے تھے مع الرفیق الاعلی فی الجنۃ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اے اللہ تعالیٰ مجھے رفیق اعلیٰ چاہیے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کا، شہداء کے ساتھ۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں جب الفاظ آپ کی زبان سے یہ ہم نے سنا تو اب میں بالکل مایوس ہو گئی، اس لیے کہ آپ جب صحت مند تھے تو آپ کہا کرتے تھے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک وفات نہیں دیتا جب تک کہ اسے اختیار نہ دے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے کہا وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ اسی وقت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے آپ بیمار ہوئے تھے اس وقت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذین پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، معوذین پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، لیکن ابھی اس حالت میں آپ پر میں دم کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اب دم نہ کرو، اے عائشہ اب دم نہ کرو، یہ دم مجھے اس وقت فائدہ دیتا تھا جب زندگی کی امید تھی، اب اس کا فائدہ میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساتھیوں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت بلکہ ظہر کا وقت ہونے لگا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان پر برابر یہ الفاظ جاری تھے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। मुझे नबियों का साथ चाहिए, शुहदा का साथ चाहिए, सालिहीन का साथ चाहिए। ऐ अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और रफ़ीक़े आला तक मुझे पहुँचा दे। चुनांचे ये बात आहिस्ता आहिस्ता साथियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा होनी बंद हो गई। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक ऊपर उठाया और मैं क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक नीचे आता है और इधर आपका दस्ते मुबारक नीचे आता है, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आसमान की तरफ परवाज़ कर जाती है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का साथियों आखिरी लम्हा था। ये वक्त आना होता है कि अज़वाज मुतहरात के घर में अंधेरा छा जाता है। वो सूरज जो रोज़ आना मगरिब के बाद और इशा के बाद अज़वाज मुतहरात के घर में तुलू होता था, वो सूरज तुलू होना आज बंद हो गया। जैसा हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं, लला शमसुन वलिल आफाक शमसुन व शमसी फ़ौक़ शमसिन फिन नहारी। एक सूरज आसमान का है और एक सूरज मेरा है, लेकिन आसमान का सूरज मेरे सूरज का मुकाबला नहीं कर सकता। आसमान में जो सूरज है वो तो सुबह को तुलू होता है, अलबत्ता मेरा सूरज जो है वो शाम के बाद तुलू होता है। ये खबर पहुंचनी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपसे दूर गए हुए थे, हज़रत फ़ातिमा आपके पास आती हैं और ये हालत देख कर कहती हैं कि या अबता, ऐ मेरे बाप, या अबता अजाब रब्बन दआ, अल्लाह ताला ने आपको पुकारा और आपने अल्लाह ताला के पैगाम को कबूल कर लिया। मैं आपके वफ़ात की इत्तला हज़रत जिब्राइल को देती हूँ। अला कुल्ली हाल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मौके पर जो साथियों एक शेर कहा था, वो शेर अजीब है। उन्होंने कहा था कि सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है, अगर वो मुसीबत दिन के ऊपर आए तो दिन दिन बाकी न रह जाए बल्कि वो रात हो जाए। अला कुल्ली हाल मदीना मुनव्वरा में साथियों अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हर तरफ से लोग परेशान थे, सहाबे किराम गम से निढाल, और इतना गम सहाबे किराम के ऊपर आया है साथियों कि बाज़ सहाबा ने तो अपना तवाज़ुन खो दिया है। बाज़ सहाबा ने अपना तवाज़ुन, हत्ता कि एक रवायत मुझे मिली है कि एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर को सुन करके वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उनका हार्ट अटैक हो गया और उनका इंतकाल हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जैसा सख्त दिल, जिसके बारे में उनकी सख्ती लोगों में मशहूर थी, उनके तो होश इस कदर होश बाख्ता हो गए कि उनके होश काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कहते थे अगर कोई आदमी ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा तो उसकी गर्दन मार दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए नहीं हैं, बल्कि चंद लम्हे के लिए हज़रत अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं। अभी तो दुनिया में आपका बड़ा काम बाकी है, अभी तो आप मुनाफिकों की गर्दन जब तक मारेंगे नहीं, उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाएंगे नहीं। और सहाबे कराम के ऊपर साथियों जो मुसीबत आई थी, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता साथियों, वो बयान करते हैं कि सहाबे कराम जिस कदर परेशान थे कि मैं जानता हूं 2 वक्त मदीना मुनव्वरा का हमने देखा है। एक दिन जब आप तशरीफ ले आए हैं तो मदीना मुनव्वरा में जितना रोशनी फैली थी उतनी रोशनी कभी नहीं फैली है, और जिस दिन आप इस दुनिया से गए हैं मदीना मुनव्वरा में जितनी तारीकी छा गई थी उतनी तारीकी कभी भी नहीं छाई। साथियों, सीरत से मुताल्लिक बात आगे बढ़ाते हुए चंद बातें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर सहाबे किराम में पहुँची, मस्जिद के पास लोग जमा हैं, हज़रत उमर अपने हाथ में तलवार लिए हैं, कोई बोलने की गुंजाइश जुरात नहीं कर रहा है। हज़रत अबू बकर को खबर मिली, वहाँ से भाग करके आते हैं, हज़रत उमर को इस हाल में देखा तो उनके पास नहीं गए, सीधे चले गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं आपके दोनों कंधों पर हज़रत अबू बकर ने हाथ रखा, आपके पेशानी के दरमियान बोसा लिया और रोना शुरू कर दिए और कहे कि वाह हबीबा, वाह खलीला, वाह नबिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया कि आप जिंदगी में भी अच्छे रहे
وفات کے بعد بھی اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو موت طاری کرنا چاہی تھی وہ موت طاری کر دی ہے، اب آپ کے اوپر دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے۔ اور باہر آئے، حضرت عمر سے کہا خاموش ہو جاؤ، لیکن عمر کے ہوش اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی پرواہ بھی نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جا کر کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا جب پڑھنا شروع کیا تو سارے لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے حمد و ثنا کے بعد اپنے تقریر کی ابتدا اس آیت سے کی تھی، انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی اور یا آپ قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ اس دین کو چھوڑ کر کے دوسری طرف پھر جاؤ گے؟ تو یقین مانو جو اپنے دین سے پھرے گا وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد، اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اب جا چکے ہیں۔ ساتھیو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھی تو ایسا لگا کہ ہم لوگ اس آیت کو ابھی سن رہے ہیں۔ حضرت عمر کی تو حالت یہ تھی کہ تلوار ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان فرماتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ اب میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ میں اپنے آپ کو اٹھا لوں، چنانچہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈھال ہو کر کے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساتھیوں چند مسائل مسلمانوں کے سامنے تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے تو کون بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تو فرما دیا تھا کہ امامت یہ کریں گے، اور یہ بھی اشارہ فرما دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب لکھ دوں تاکہ لوگوں میں کوئی خلافت کا متمنی نہ ہو، لیکن آپ نے کچھ لکھا نہیں۔ تو اشارہ تو فرما دیا تھا، لیکن آپ نے صراحت کے ساتھ کہیں بھی نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ لہذا اختلاف ہو گیا۔ کیوں اختلاف ہوا؟ اس لیے ساتھیوں اختلاف ہوا کہ فوری طور پر خلیفہ کا بنانا ضروری ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کی خبر بعد میں دی جاتی ہے، اس کا جانشین پہلے متعین کر دیا جاتا ہے۔ جانشین پہلے متعین، پھر اس کے انتقال کی خبر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے سامنے یہ خطرہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے 3 خطرے تھے صحابہ کرام بہت بڑے۔ پہلا خطرہ تو یہ تھا کہ جن سے لڑائی کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخر میں لشکر بھیجنا چاہا تھا لیکن وہ جا نہیں سکا تھا۔ دوسرا خطرہ کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں کچھ منافقین بھی تھے جو منافقین ہر طرف فتنہ پھیلانا چاہتے تھے۔ اور تیسرا خطرہ یہ تھا کہ ابھی بھی مدینہ منورہ کے ارد گرد بعض قبیلے ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنتے ہی ان میں خلبلی مچ گئی تھی، اور جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا بہت سے نے انکار کر دیا کہ ہم مرتد ہو جا رہے ہیں، ہم اسلام میں رہیں گے نہیں۔ اس کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفے کا مسئلہ حل کرنا چاہا، اور تھوڑے سے لے دے کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ متعین کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کا مسئلہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے جب منگل کے دن، پیر کا دن اس لیے اسی میں گزر گیا، ظہر کے بعد یا اس کے قریب آپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو خلیفہ کے انتخاب میں یہ چیز وقت گزر گیا۔ ازواج مطہرات نے دروازہ باہر سے بند کرا دیا تھا تاکہ کوئی آدمی آپ کے پاس آ نہ سکے۔ تو منگل کا جب دن ہوا تو سب سے اہم مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے ابوبکر نے کہا
آپ کے قریبی خاندان کے جو لوگ ہیں وہی آپ کو غسل دیں گے. لہذا آپ کو غسل دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، یہ لوگ تیار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کا معاملہ آیا تو صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے. آیا آپ کا کپڑا اتارا جائے جس طریقے تمام لوگوں کا کپڑا اتارا جاتا ہے، یا آپ کو آپ کے کپڑے میں غسل دیا جائے؟ حدیث شریف کے اندر ہے، سنن ابو داؤد میں بالکل صحیح روایت ہے. ساتھ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ جتنے لوگ وہاں تھے ہر ایک کے اوپر نیند کا اتنا زور ہوا کہ کسی کا سر اٹھا نہیں رہے گا، ہر ایک کا سر نیچے ہو گیا. اور گھر کے کونے سے ایک آواز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے، آپ کو آپ کے کپڑے ہی میں غسل دیا جائے گا. لہذا جس قمیص کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اسی میں آپ کو 4 یا 5 آدمیوں نے غسل دیا. حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس اور آپ کے مولا صالح یہ پانی ڈال رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے اوپر سے آپ کے جسم کو دھو رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ٹیک لگائے ہوئے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تغسیل کا معاملہ ہو گیا تو آپ کو کفن دینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت سا جوڑا خریدا تھا، اور جیسے ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے آپ کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا آپس میں اتفاق یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سفید کپڑا بہترین کپڑا ہے، اسے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سفید مقام سحول کی بنی ہوئی یمنی سوتی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن بکر نے کہا جس کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے کے لیے ہم نے لیا تھا اور آپ کے جسم مبارک پر اسے ڈال دیا تھا، اسے میں اپنے کفن کے لیے رکھتا ہوں. لیکن دیکھیے ساتھیو، دین کی سمجھ، یہ دین کی سمجھ ہے ساتھیو. لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر اس کپڑے میں کوئی خیر ہوتی کفن کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر سے نہ ہٹاتا. لہذا جب نبی کو اس میں کفن نہیں دیا گیا تو میں اس میں اپنا بھی کفن نہیں رکھوں گا، بلکہ اسے بیچ کر کے اسے صدقہ کر دیا گیا. علی کل حال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنا دیا گیا تو آپ کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہوا اور قبر کھودنے کا مسئلہ ہوا. نماز جنازہ کا مسئلہ اور قبر کھودنے کا مسئلہ. قبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کھودے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کھودے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں بگلی قبر کھودی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں صندوق نما قبر کھودی جائے گی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا آپ کا جیسا احترام آپ کی زندگی میں ہے ویسا ہی احترام آپ کی وفات کے بعد ہونا چاہیے. آپ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں، گویا کہ آپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی ہے. جس کو آواز بلند کرنی ہے وہ یہاں سے نکل جائے. پھر لوگوں نے کہا کہ بات بڑھانے کا کیا معاملہ ہے، دونوں قبر کھودنے والے جو ہیں ان کو بلاؤ، جو پہلے آ جائے گا وہ قبر کو کھودے گا. چنانچہ بلایا گیا. وہ آدمی جو بگلی قبر کھودتا تھا جیسے حضرت ابو عبیدہ ہیں، اور وہ آدمی نہیں جو صندوق نما ہیں، اور جو بگلی قبر کھودتا تھا جیسے حضرت ابو طلحہ ہیں. تو ابو طلحہ پہلے پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہی ہے، لہذا قبر کھودی گئی. جب قبر کھودی گئی تو نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا، ظاہر بات آپ کو گھر سے نکالا نہیں گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر میں آپ کو رکھا گیا تھا، اور حضرت ابوبکر نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ جو نبی جہاں پر وفات پاتا ہے اس کو وہیں پر دفنایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کہا وہ کیسے پڑھیں؟ کہا چند لوگوں کا گروپ داخل ہو، تکبیر کہیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں آپ کے لیے، اور پھر واپس چلے آئیں. تو آپ کی نماز جنازہ فردن پڑھی گئی تھی، کسی نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی. کہا جاتا ہے، جبکہ یہ روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ پہلے جنازہ کس نے پڑھا، لیکن ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے آپ کے خاندان والوں نے پڑھا، پھر دوسرے مہاجرین اور انصار نے پڑھا، اور جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں نے آپ کی نماز جنازہ
پڑھی، واللہ عالم بالثواب۔ علی کل حال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کا معاملہ آیا۔ آپ کے خاندان والے آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل ابن عباس اور آپ کے مولا شقران، یہ 4 آدمی آپ کی قبر میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر ایک صحابی ہیں، شاید حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوس ابن خولہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی ہمارے ساتھ تھے انصار کے ساتھ، تو وفات میں بھی ہمیں شریک کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی کہ آ کر کے تم بھی ان کے دفنانے میں یعنی تم بھی شریک ہو سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں یہ وقت ہو گیا تھا رات کا بالکل آخری حصہ، اس لیے کہ آپ کو نہلانے اور کفنانے میں تو دیر نہیں لگی، لیکن پورے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو ایک ایک گروپ کر کے جو جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے اندر، اتنی تاخیر ہو گئی کہ رات کا آخری حصہ پہنچ آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ دفن کے وقت ساتھیوں ایک دلچسپ قصہ مجھے ملا ہے جو صحیح سند سے ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عرب کے جو ذہین اور فتیل لوگوں میں ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ چونکہ جانتے ہیں رات کا معاملہ تھا، دن کا معاملہ نہیں تھا، کتنی بھی روشنی کریں آج کی طرح روشنی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، لوگوں کی نظر بچا کر کے اپنی انگوٹھی کو قبر میں ڈال دیا۔ لوگوں کی نظر بچا کر کے اپنی انگوٹھی کو قبر میں ڈال دیا، اور جب سارے لوگ قبر سے نکل آئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو میری انگوٹھی قبر میں گری ہوئی ہے، میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جاؤ انگوٹھی نکال کر کے لے آؤ۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں آخری شخص ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے مٹیاں ڈالنا شروع کی، تمام لوگوں نے آپ کو دفن کیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، ہم نے جب فاوڑا چلنے اور کدال کی آواز سنی ہے تب ہم لوگ سمجھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ تھا۔ وہ سورج اور وہ علم کا خزانہ جس سے بڑا علم کا خزانہ دنیا میں نہیں آیا، وہ سورج جس سے روشن سورج دنیا میں نہیں پیدا ہوا، اسے ہی آج اسی کی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں دفن ہو گئے ہیں ساتھیوں، لیکن آپ جو تعلیم چھوڑ کر کے گئے تھے، آپ جن صحابہ کو چھوڑا تھا، وہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی چیز پہلے خطبے میں حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ جان جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، البتہ جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس کا انتقال کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی سے ساتھیوں آخر میں دعا ہم کرتے ہیں، بلکہ دعا سے پہلے ایک پیغام دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اسے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ہم اس پر توجہ دیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا رہی ہے۔ ظاہر بات آخری بات جو شخص وفات پانے والا کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت رہا کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی پر خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان میں 3 باتوں کی ساتھیوں بڑی اہمیت ہے، اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے اور امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز نماز ہے۔ پہلی چیز حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ کی زبان سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ تو اے سننے والو، اے میرے بھائیو، نماز کا خصوصی اہتمام کریں، ورنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے صحیح پیروکار نہیں مانے جائیں گے۔ دوسری چیز جو آپ نے بڑی اہم بیان فرمائی وہ یہ تھا کہ میری قبر کو مسجد و سجدہ گاہ نہ بنا لینا، یعنی جس طریقے سے لوگوں نے پہلے اپنے پیروں،
اپنے بزرگوں اور اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنائی یا مسجد میں انہیں دفن کیا ہے، ایسے تم میرے ساتھ نہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا اور آپ کو کہیں باہر بھی دفن نہیں کیا گیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ جا کے آپ کی قبر میں محبت سے اس کو چومنا شروع کر دیں اور سجدہ کرنا شروع کریں گے۔ آج ہماری امت کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ لوگوں نے بزرگوں کے مزار بنا لیے اور وہاں پر سجدہ کیا تھا، مسجدوں میں دفن کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے اپنے گھروں کو قبرستان بنانا، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید مانا کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ وہی جسے آج عرس مناتے ہیں نا، وہی تو ہے نا، ہر سال گھوم کر کے آتا ہے نا، جیسے عید ہر سال گھوم کر کے آتی ہے، تو یہ عرس منا جسے آج منایا جا رہا ہے دین کے نام پر، یہ کفر اور شرک ہے ساتھیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی آخری وصیتیں یہ رہی، موطا امام مالک میں ہے، آپ نے کہا کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکالنا اور میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، بلکہ آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو گے درود پڑھو گے، تمہارا درود فرشتوں کے ذریعے ہم کو پہنچایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جیسے ہم نے سنا ہے، جیسے ہم نے محبت کا اظہار کیا ہے، ایسے ہی آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں یہ بات کہی تھی کہ میں حوض پر تمہارا میرے ساما رہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سننے اور پڑھنے کا سلسلہ ساتھیوں یہاں سے تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ہماری زندگی سے وہ چیز ختم نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو نبی کی سیرت کو سننا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں بڑھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی 35ویں اور آخری کڑی اختتام کو پہنچی۔ یہ سیرت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، بس خوش نصیبی ہے سننے اور سنانے والوں کی، کیونکہ ہم نے ابتدا میں یہی کہا تھا کہ ایک نام مصطفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر عروج میں پنہا زوال ہے۔ تو حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں اور سنائیں۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان رہنمائی کرتے ہیں اور علمی باتیں ہمارے درمیان پیش کرتے ہیں۔ تقریباً زائد 2 سال سے شیخ محترم اس مضمون پر محنت کرتے ہوئے، سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ہمارے درمیان وہ نچوڑ، وہ خلاصہ، وہ اہم ترین باتیں پیش کرتے ہیں۔ ہم تمام کی دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لیتا رہے۔ اللہ رب العالمین علم و عمل کے ساتھ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے، امت کے لیے آپ ایک بہترین قیمتی شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی گئی ہے سیرت بیانی، اور اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے، جہاں تک لوگ سنیں گے، ہماری تمام سے اپیل ہے کہ آپ تمام بھی شیخ محترم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ہمارے فاضل دوست ابو عبد الرحمن عبد الواحد بھائی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں تو بڑی نا شکریہ ہوگی۔
کہ آپ ماشاءاللہ کافی دور سے آتے ہیں اور تقریباً 2 سال سے یہاں پر پہنچتے ہوئے بہترین طریقے سے اس کے ریکارڈنگ کے آپ نے فرائض انجام دیے اور دنیا کے اندر اس کو نشر کرنے کا سامان بھی اٹھایا۔ اللہ آپ کے بھی اس کام کو قبول اور منظور فرمائے، اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً پہنچ کر دروس میں حاضری دے کر ان چیزوں سے مستفید ہوئے اور ان چیزوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مدیر مکتب توحید الجالیات اور ادارے کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک زرین موقع عنایت فرمایا جو اس بہترین اور اہم پیشکش کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ابو دعائی صاحب کا ہدیہ ہے میرے لیے، وہ بدلہ دے رہے ہیں، وہ دیا